السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، شام میں بشار الاسد کا تختہ الٹنے والی اپوزیشن فورسز نے عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور وزیر اعظم کے لیے ایسے نام کا اعلان کیا ہے جو شام میں اکثر لوگوں کے لیے نیا ہے۔ عبوری وزیر اعظم محمد البشیر جب منگل کو قوم سے خطاب کے لیے سرکاری ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے تو یہ شامیوں کے لیے زیادہ جانا پہچانا چہرہ نہیں تھا۔ عبوری حکومت کے وزیر اعظم کے طور پر محمد البشیر کا نام پیر کو ہیئت تحریر الشام یا HTS کے سربراہ ابو محمد جولانی، سبکدوش ہونے والے شامی وزیر اعظم محمد جلیلی اور نائب صدر فیصل بغداد کی ملاقات کے بعد سامنے آیا تھا۔ اپنے پہلے ٹیلی ویژن خطاب میں محمد البشیر نے بتایا کہ عبوری حکومت 1 مارچ تک کام کرے گی۔ بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے والی باغیوں کی پیش قدمی کی قیادت HTS کے پاس تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ دمشق پر قبضے کے بعد بننے والے کسی بھی عبوری انتظام میں الجولانی یا HTS کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ محمد البشیر کا تعلق اسی تنظیم سے ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور کور کرنے والی برطانوی ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق محمد بشیر پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں۔ محمد البشیر ادلب کے جبل الزاویہ کے علاقے میں 1980 کی دہائی کے وسط میں پیدا ہوئے۔ سیلویشن گورنمنٹ کے جاری کردہ قوائف کے مطابق بشیر نے حلب کی یونیورسٹی سے الیکٹرک انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ انگریزی زبان جانتے ہیں اور پروجیکٹ مینجمنٹ سے وابستہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد البشیر نے ادلب یونیورسٹی سے شریعت و قانون کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ شام کی ایک نیوز ویب سائٹ کے مطابق HTS کی بنائی گئی حکومت میں شمولیت سے پہلے وہ سیرین گیس کمپنی میں پریسیجن انسٹرومنٹ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ سن 2021 میں انہوں نے ملازمت چھوڑ کر ادلب کی انقلابی حکومت میں شمولیت اختیار کی اور سن 2022 سے سن 2023 تک اس حکومت میں ترقی و سماجی خدمات کے وزیر رہے۔ محمد البشیر عبوری حکومت کے وزیر اعظم بننے سے قبل جنوری سن 2024 میں شمال مغربی شام کی HTS کی قائم سیلویشن گورنمنٹ کے سربراہ منتخب ہوئے تھے۔ یہ حکومت سن 2017 میں شام کے شمال مغربی صوبے ادلب اور اس کے نواحی علاقوں میں ہیئت تحریر الشام نے قائم کی تھی۔ HTS دراصل شام میں القاعدہ اور دیگر جہادی گروپ سے منسلک رہنے والے جنگجوؤں کی قائم کردہ تنظیم تھی جو سن 2011 سے شام میں بشار الاسد حکومت کے خلاف جاری بغاوت میں شامل رہے تھے۔ HTS کے سربراہ ابو محمد الجولانی سن 2015 کے بعد القاعدہ سے علیحدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے شام میں سنی جنگجو گروپس کو منظم کیا تھا۔ بعد ازاں اپنے کنٹرول کے علاقوں میں HTS نے ایک حکومتی انتظام قائم کیا تھا۔ ادلب میں HTS کی قائم کردہ حکومت کو ایک ٹیکنوکریٹ انتظامیہ کہا جا سکتا ہے جس میں تعلیم، صحت جیسے بنیادی شعبے، مقامی ادارے اور غیر ملکی امدادی ادارے چلاتے ہیں، جبکہ HTS سیکیورٹی اور معاشی پالیسی جیسے امور دیکھتی ہے۔ تاہم مڈل ایسٹ آئی کے مطابق ادلب پر HTS کی حکومت میں آزادی اظہار، تشدد، بلا جواز حراست اور مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن جیسے اقدامات کی وجہ سے تنقید کا سامنا رہا ہے۔ شام کی تازہ ترین صورتحال کے تناظر میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد تمام باغی گروہوں سے رابطے میں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کے کمیونیکیشن ایڈوائزر جان کربی نے وائس آف امریکہ کی ترک سروس سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ شام میں جو بھی نئی حکومت سامنے آئے وہ عوام کی خواہشات کے عین مطابق ہو۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے والی تنظیم ہیئت تحریر الشام کے حوالے سے جان کربی نے کہا کہ القاعدہ سے الگ ہونے والی اس تنظیم اور اس کے سربراہ کے بارے میں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ اپنے نظریات کو تبدیل کر چکے ہیں۔ القاعدہ سے ہیئت تحریر الشام کی علیحدگی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الجولانی اس وقت ایک مشترکہ حکومت کی درست بات کر رہے ہیں
جبکہ وہ اقلیتوں یا دیگر گروہوں کو نشانہ بنانے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے انتظار کر کے دیکھنا ہوگا کہ وہ اچھی طرز حکمرانی کے لیے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں۔ ان کے بقول وہ ابھی بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ البتہ اس سے جو بھی حکمرانی سامنے آئے، امریکہ چاہتا ہے کہ شام کے عوام کو مستقبل میں ووٹ سے حکومت کے انتخاب اور اپنی آواز بلند کرنے کا حق حاصل ہو۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو شام میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے جان کربی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے تو وہ اپنے منصوبے پیش کر سکتے ہیں۔ جان کربی کے بقول اس وقت امریکہ کی قومی مفاد میں دو معاملات اہم ہیں، جن میں پہلا معاملہ شام میں پرامن انداز میں انتقال اقتدار اور شام کی عوام کی قیادت میں ایک جائز حکومت کا قیام ہے، جبکہ دوسری چیز امریکہ کے قومی سلامتی کے مفاد میں ہے کہ داعش کو دوبارہ سن 2014 کی طرح سر اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے اور وہ شام میں موجود حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو ناظرین، شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے خیال میں آنے والے دن شامی عوام کے لیے کیا امکانات سامنے لائیں گے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔